ایم کیو ایم کے ڈیپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار سے ملنے کراچی میں ان کے آفس 90 پہنچے۔ سب لوگ تو اپنے گھروں پر ملتے ہیں، آپ نے اپنے پارٹی کے دفتر میں ملنے کا پروگرام کیوں بنایا؟ جب ایک پارٹی کے ساتھ آپ منسلک ہیں اور آپ کی شناخت، آپ کی پہچان، آپ کی تحریک، آپ کی پارٹی، آپ کی موومنٹ اور پھر ہماری جو پورے دن کے جو معمولات ہیں، مصروفیات ہیں، اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ پارٹی سے ہی منسلک ہوتا ہے۔ آج پھر 17 ستمبر ہے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی 52ویں سالگرہ بھی ہے، تو تھوڑے سے آج کے ہمارے معمولات جو ہیں وہ تھوڑے سے غیر معمولی بھی ہے، تو اس لیے بھی آج ہم اپنا دن جو ہے وہ سویرے صبح جو ہے وہ 90 سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں بکروں کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے، پرندوں کو بھی چھوڑا جاتا ہے۔ بعد ارکان پارلیمان جو ہیں وہ مختلف شعبوں کے اشتراک عمل سے آج کے موقع کی مناسبت سے یہاں مختلف ٹیموں کی صورت میں شہر کے مختلف ہسپتالوں کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 90 کا پرانا دفتر اور پرانا گھر تو بہت چھوٹا تھا، کیا حکومت میں آنے کے بعد اس کشادہ دفتر کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا، کسی بھی جماعت کا، اور اس میں جیسے جیسے آپ کی تنظیم گرو کرتی ہے یقیناً آپ کے جو تحریکی وسائل ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 1% جو ہے وہ ہم اپنی تنخواہ کا لازماً جو ہے وہ ہمارے یہاں ہم پارٹی کو اور تحریک کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ مختلف اس کی وہ ہے۔ میں یہ جیسے ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر 32,000 روپے ان کی تنخواہ ہے، تو ہم 1/4 پارٹی فنڈ میں جو ہے وہ ہم ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اسی طرح یہ خورشید میموریل ہال بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ جگہ بھی جو ہے وہ ہمیں 15 سال پہلے ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ جو قانونی طریقوں سے ہم نے جو ہے وہ اسے لیا تھا اور اس پر یہ سیکریٹریٹ بنایا۔ جانا سفان بھائی 3 نکاتی ایجنڈا ہے۔ پہلا، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی سالگرہ کے موقع پر آج جو ملک بھر میں جو کارکنوں کا اجلاس ہے جسے قائد تحریک الطاف حسین مواصلاتی خطاب کریں گے، تو اس کی مختصراً تیاریوں کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ بتائیں کہ کتنے اسٹیشنز پر بیک وقت ہم یہ اجلاس جو ہے وہ اس سے الطاف بھائی خطاب کریں گے۔ الطاف حسین کی سالگرہ کے موقع پر بھیجے جانے والے پھلوں سے لطف اندوز ہوئے۔ وفات پانے والے مختلف پارٹی ورکرز کی فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئے۔ دوپہر کے کھانے میں کراچی کی مشہور بریانی کھائی۔ اپنے حلقے کا مختصر دورہ کیا۔ چونکہ یہاں قائد تحریک کا اپنا گھر ہے جو کہ انہوں نے عرصے سے پارٹی کے لیے ڈونیٹ کیا ہوا ہے، وقف کیا ہوا ہے۔ 120 گز کا مکان ہے، 5 مرلے ہے کا آپ کہہ لیں سے، اور یہاں پر مہمان آتے ہیں۔ یہیں پر سارا کام شروع ہوا تحریک کا، تنظیم کا، آج سے 28 سال پہلے، اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، یہیں پر ہمارا سارا سسٹم تھا، اور اب آہستہ آہستہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ایم پی ہاسٹل ہے۔ یہ اسپیچ کمیٹی روم ہے جہاں سے قائد تحریک الطاف بھائی کے جو بھی مواصلاتی خطاب ہیں
ان کو جلسہ گاہ تک، چاہے وہ کراچی میں ہو، اندرون سندھ کے 16 زونز ہیں، پنجاب سرحد اور بلوچستان میں، تو یہ سارے فونز پھر کنیکٹ کرتے ہیں۔ ایلڈر ونگ ہے سینئر سٹیزنز کے لیے۔ اچھا، تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ مختلف لوگ آتے ہیں علاقوں سے، اس کا بھی ہمارا ایک تنظیمی اسٹرکچر ہے۔ ہاں، ہر علاقے میں ایلڈر ونگ کی نمائندگی دی ہے۔ تو یہ یہاں پہ امپلائمنٹ ملتی ہے بھائی؟ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیسے ہیں؟ میرے ماں بہنوں جو بھی یہاں موجود ہے، ایک ایک فرد کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ امام، میری بہنوں، میں نے قرآن مجید کی چند سطر میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمیں ٹائم بھی دے، بیٹھے ہمارے پاس تھوڑی دیر، 5 منٹ کبھی نہیں بیٹھتا، 5 منٹ تو بیٹھے۔ ہم نے فاروق بھائی کے ساتھ اپنی لائف اوور آل کر لی ہے، ٹائم کی پابندی جو تھی رہنا، روٹین سے زندہ رہنا، سب ترتیب آیا، یہ پورا چینج ہو گیا۔ ہاں، شوق سے تو کیلا اور بیگن اور بھنڈی بھنڈی دال۔ آپ کو پارٹی نے ایک عرصے تک معطل کیے رکھا، پھر دوبارہ ڈپٹی کنوینر بنا دیا۔ اس قدر منظم جماعت میں دو عملی کیوں؟ میرے خیال میں مجھے کبھی بھی پارٹی نے معطل نہیں کیا۔ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عہدوں میں تبدیلیاں ضرور ہوتی رہی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں ڈپٹی کنوینر تھا، میرے ساتھ آفتاب احمد شیخ بھی تھے اور نسرین جلیل بھی تھیں، تو ہمارے یہاں یہ تبدیلیاں ضرور ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کا رد و بدل ہوتا ہے، لیکن کسی بھی ایک روز اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مطلب پارٹی نے معطل نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں کہ یہ الطاف بھائی جو اچانک کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بہت زیادہ رائے، بڑے وسیع صلاح مشورے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ تنظیم کے اندر بھی رد و بدل کے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بطور صوبائی وزیر اور لارڈ میئر کراچی، آپ کی مہربانیوں اور چٹوں نے درجنوں لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیا، لیکن آپ ابھی تک 200 گز کے مکان میں رہتے ہیں۔ یہ پردہ ہے یا حقیقت؟ الحمدللہ میں آج بھی 200 گز کے مکان ہی میں رہ رہا ہوں، اور اگر اس میں کوئی پردہ ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے حالات زندگی میں اتنا تغیر، اتنی تبدیلی آئے اور وہ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، زبان خلق و نخارہ خدا سمجھو۔ بطور ایک انسان آپ کو کہیں نہ کہیں حق تلفی تو محسوس ہوتی ہوگی کہ نہ آپ کو گورنر بنایا گیا، نہ آپ کو ناظم اعلیٰ کراچی کے طور پہ عہدہ دیا گیا۔ کوئی بھی پارٹی کا فیصلہ یا پالیسی کسی صلاح و مشورے کے عمل کے بغیر جو ہے وہ مکمل وہ نہیں طے پاتی۔ تو جب گورنرشپ کے لیے کسی کا نام تجویز کرنے کا مسئلہ تھا تو اس وقت بھی پارٹی میں قائد تحریک الطاف بھائی نے اور رابطہ کمیٹی نے صلاح و مشورہ کیا۔ گورنر ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی شخصیت کو سمجھا، ان کے کام کو، طریقہ کار کو دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں رہا کہ وہاں کوئی میری حق تلفی ہوئی تھی اور مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی گئی۔ اسی طرح ناظم اعلیٰ کے عہدے کے لیے بھی بے شک میرے پاس پارٹی میں کسی بھی انتظامی یا سرکاری عہدے کے لیے سب سے زیادہ تجربہ ہے، کیونکہ میں بہت کم عمری میں مجھے لارڈ میئرشپ کا جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ مجھے ذمہ داری دی گئی اور مجھے آزمایا گیا تھا، اور وہ ایک اچھا دور تھا جب 88 سے لے کر 92 تک۔ آپ کرپشن کے الزام میں جیل میں رہے، دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہوگا۔
ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल वाली बात है। केस की नौयत थी वो ऑक्ट्रॉय के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में थी, जब मैं सीनियर वज़ीर था सूबाई हुकूमत में, 97 था 98, कोई 56 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और ये इल्ज़ाम आया था कि कोई 3 करोड़ रुपए का इजाफ़ी फ़ायदा ठेकेदार को पहुंचाया गया था और कॉन्ट्रैक्ट के एक पहलू से कोताही बरती गई थी। वो पहलू ये था कि अचानक जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसके 3 माह के बाद कराची पोर्ट के बाद कुछ सामान जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था वो पोर्ट कासिम जाने लगा, वहाँ एक टर्मिनल प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करने लगा। उसके नतीजे में उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचा था, लेकिन जब ये सारे मामलात सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये गाइड किया कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है ये बहुत ट्रांसपेरेंट थी, ये तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक थी, कोई मेलाफिडी नहीं थी। तो ये बिल्कुल बहुत क्लियरली ये बात सामने आई। सूबाई हुकूमत मुत्तहिदा की, गवर्नर मुत्तहिदा का, नाज़िम आला कराची का होगा, अब तो अल्ताफ़ हुसैन को वापस बुला। गैर फितरी तौर पर हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनकी जान को ख़तरा हो, लिहाजा उन्हें बाहर भिजवाया गया। और अब तक जो असेसमेंट हमारी रही है उसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के मुल्क के इक़्तिदार की बागडोर संभालने के बाद गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर जो गैर एलानिया पाबंदी बयानमे में लगाई गई थी वो ख़त्म हो गई और जो रियासती जबर और इस्तबदाद था उसका सिलसिला भी ख़त्म हुआ। क्योंकि अब भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इस मुल्क का जो सबसे जो आला ओहदा है वो प्रेसिडेंट का या एक वर्दी वाला सदर यानी प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ख़ुद उनकी अपनी जान की अगर हम सिक्योरिटी देखें, जिस पॉलिसी पर वो गामज़न है, तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन तो एक लेम डक होंगे और एक सिटिंग डक होंगे उनके मुकाबले में। उन्हें निशाना बनाना ज़्यादा आसान है, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाना ज़्यादा आसान होगा। तो हम अभी भी वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरी पार्टी का हर सतह पर जो है वो यही राय और यही फैसला है। भत्ताखोरी, तशद्दुद, मार कुटाई, क्या अब मुत्तहिदा के इमेज में तब्दीली आई है? देखें, परसेप्शन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी है। फिर मैं ये भी नहीं कहता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपनी सफ़ों में ऐसा नहीं था कि लोगों ने ऐसे शदीद रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया कि जो तशद्दुद के जो है वो से जिसे ताबीर किया जाए। देखिए, जब रियासती तशद्दुद होता है, लोगों को झूठे पुलिस मुकाबलों में मारा जाए और उन्हें अदालती ट्रायल से गुजारे बग़ैर जो है वो उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया जाए और नतीजे में यकीनन ऐसा हुआ कि क्रिमिनल एलिमेंट्स भी जो मुत्तहिदा के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेट हुआ और आया और उसने भत्ताखोरी अब अगर भत्ताखोरी की शिकायतों में कहीं 5% MKM के कारकुनान है तो अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है कि बाकी 95% केसेस हैं वो भी मुत्तहिदा के खाते में डिपॉज़िट किए जाते हैं। वो ऐसे सोशल वर्कर को जिनका इलाके में एक नाम था, जब उनको हमने टिकट दिया और उन्हें शामिल किया तो मैं समझता हूँ कि उससे ये बात बहुत साफ़ और वाज़ेह हो गई कि हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हमारा नज़्बुलैन जो है वो लोगों के मसाइब और मुश्किलात को कम करना है, उन्हें बुनियादी शहरी सहूलियात फराहम करना है। ज़ाती दिलचस्पियों के लिए वक्त कब निकालते हैं? कभी लाइट म्यूज़िक जो है वो उसको सुन लेना, किसी किताब का मुताला कर लेना। मेहदी हसन को शहनाज बेगम है, फरीदा खानम है और गुलशन आरा सैयद हैं। हर इंसान में जमालियाती हिस्स तो मौजूद होती है। आपको कौन कौन सी अदाकाराएँ पसंद हैं? शमीम आरा और ज़ेबा का जो दौर था, बहरहाल उस वक्त हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी एक फ़िल्म देखी थी, वो अदनान समी की और ज़ेबा बख्तियार की थी। बस वो मूवी मैंने देखी थी, पाकिस्तानी आखिरी मूवी। लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें और अदाकारी की बात करें तो फिर मैं समझता हूँ कि मैंने अगर कुछ मूवीज़ देखी हैं इंडियन, तो उसमें काजोल जो है वो एक बेहतर अदाकार है। रात को पार्टी कायद की 52वीं सालगिरह के मौका पर एक बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने टेलीफोन पर खिताब भी किया। आपने बड़े ज़ोरदार इश्क के बाद शादी की, इसमें क्या पेचो खम पेश कहूँगा है? कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार।
کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کی طرح میں بھی گزرا ہوں اس تجربے سے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی دعوے بہت کرتا ہے جب کسی ایسے جذباتی اور ایسے جذبے سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نبھانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ پھر اس کو نبھا سکے، اس کو اون کر سکے اور اس کا پاس کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے. تو یہ جو ہے وہ اس پھر رشتے کی اور جذبے کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے. زندگی کی وہ کون سی تمنا ہے جس کے بارے میں خواہش کرتے ہیں کاش پوری ہو جائے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ تو خواہشات تو ناتمام ہوتی ہیں، لیکن انسان کو قناعت پسند بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قناعت پسندی کے بغیر زندگی کے کسی بھی شعبے میں پھر انسان جو ہے وہ پرسکون نہیں رہتا ہے. رات گئے ان سے اجازت لی.